یہ ہوا کہ انگریزوں نے چن چن کر ان علماء کو، جن علماء نے تحریک آزادی میں یا انگریزوں کے قدموں کو توڑنے میں حصہ لیا تھا، ان لوگوں کو چن چن کر شہید کیا، جیل بھیجا، پھانسیاں دی۔ یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ دلی سے لے کر لاہور تک جتنے درخت رستے میں تھے، اکثر درختوں پر علماء کے کٹے ہوئے سر لٹکے ہوئے تھے، اور علماء کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا، اور جو عام مسلمان تھے ان کی تعداد 5 لاکھ ہے۔ ہندوستان میں 5 لاکھ مسلمانوں کو جنگ آزادی کی تحریک یا انقلاب اس کو کہتے ہیں، انگریز غدر کہتے ہیں، انقلاب کی پاداش میں، اس کے جرم میں 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن کس شان سے شہید ہوئے اس پہ بھی توجہ چاہتا ہوں۔ انگریز ان انقلابیوں کو جن کو پکڑا گیا تھا، ان کو پکڑنے کے بعد، چونکہ وہ سب مسلمان تھے، ان کو پکڑنے کے بعد 10 بائی 10 کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اس میں سور ذبح کیا جاتا ہے۔ سور ذبح کرنے کے بعد سور کے خون سے، اس کی پیشاب اور اس کی لید سے پورے کمرے کو پوت دیا جاتا ہے۔ پوتنا سمجھتے ہیں؟ پہلے جب ہمارے یہاں مالیگاؤں میں اکثر مٹی کے مکانات تھے تو ان مکانات کو جو پیلی مٹی ہوا کرتی تھی، عورتیں اس سے زمین پوتا کرتی تھی، تو سور کے خون سے، اس کے پیشاب سے اور اس کی لید سے 10 بائی 10 کے کمرے کو لیپ دیا جاتا، پوت دیا جاتا، اور جن لوگوں نے انقلاب کی تحریک میں علماء کا ساتھ دیا تھا ان مسلمانوں سے کہا جاتا اس کو زبان کے ذریعے سے چاٹو۔ وہ مسلمان تھے، ایک تو خون ناپاک، دوسرے وہ سور کا خون ہے، عام جانور کا نہیں، ناپاکی پر ناپاکی، نجس پر نجس۔ وہ لوگ انکار کرتے، پھر ان کو دردناک انداز سے شہید کر دیا جاتا۔ قتل، انقلابیوں کو قتل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان مسلمانوں کو جب سور ذبح کیا جاتا تو اس کی چمڑی جیسے نکالتے ہیں، چمڑی نکالنے کے بعد اس کی چمڑی کے اندر سل دیا جاتا، اس درد یعنی روحانی طور پر بھی اذیت دی جاتی، ایمان کو بھی مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی۔ لیکن سلام ہو ان 5 لاکھ مجاہدین پر کہ جو لوگ سور کی چمڑیوں میں تو سل گئے، جو لوگ دار پر تو لٹک گئے، پھانسی کے پھندوں پہ تو لٹک گئے، جن کی بیویوں کو چھین لیا گیا، جن کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، دلی کے جامع مسجد کے علاقے میں کئی دن تک کے لاشیں سڑتی رہی، لاشیں پڑی رہی، اسے گید اور کوے کھاتے رہے، اسے کتے اور بلیاں نوچتی رہی، وہ ساری چیزوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن انہوں نے مذہب اور وطن اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج یہ محفل اسی درد کے ساتھ ہم نے سجائی ہے کہ ان 5 لاکھ کو اور ان ہزاروں کو جو آج یاد نہیں کیا جا رہا ہے، ہم انہیں یاد کریں گے، اپنے جوانوں کو ان کی قربانی یاد دلاتے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یوں ہی انگریزوں کے ایجنٹ کو، انگریزوں کے غلاموں کو، انگریزوں کے وظیفہ خانوں کو آزادی کا ہیرو بنا کے پیش کریں۔ کیسے آزادی کے ہیرو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کبھی جیل نہیں گئے، جنہیں کبھی ڈنڈے نہیں پڑے، جن کے ہاتھوں میں کبھی ہتھکڑیاں نہیں آئی، مسندوں پہ بیٹھ کر پیری مریدی کے ڈھونگ رچاتے رہے، آج وہ آزادی کے ہیرو ہیں۔ سوچو ان مسلمانوں کی روحوں پہ کیا گزرتی ہوگی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کا نام ہی کہیں نہیں، جو سولیوں پہ لٹکے ان کا نام ہی کہیں نہیں، جنہیں درختوں پہ لٹکایا گیا ان کے نام ہی کہیں نہیں، جن کے محلات کو ضبط کر کے بیچ دیا گیا ان کا نام ہی کہیں نہیں، جن کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا ان کا نام ہی کہیں نہیں۔ بس یہی سازش ہے، اصل چہرہ چھپ جائے اور جو کچھ نہیں تھے وہ سامنے آئے۔ ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہے کہ آج جن لوگوں کو آزادی کا ہیرو بنایا جا رہا ہے وہ کیوں گڑتے ہیں واقعات کہ انگریزوں نے پکڑ لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا۔
آپ کے مسلک کے کس بزرگ کو انڈمان بھیجا گیا؟ بتائیں. اگر انڈمان بھیجا گیا تو سنی مسلک کے عالم کو بھیجا گیا. بلکہ انگریز کو عالموں سے اتنی دشمنی تھی کہ ہزاروں علماء کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی، اور بعد میں کسی کو شمس العلماء کا خطاب ملا. میں آخر میں بس اس پر چند بات کروں گا بھی، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ ہمارے جن علماء نے قیادت کی ہے ان علماء کے نام پڑھ دوں. اکثر ان کے نام پڑھے نہیں جاتے اور ان کو خراج پیش کروں. ایک بات یہ ہے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ پہلے نام پڑھنے سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے گا، جب یہ لوگ آزادی کے اتنے بڑے ہیرو ہیں تو ان کا نام ریکارڈ میں کیوں نہیں ہے؟ ان کا نام کتابوں میں درج کیوں نہیں ہے؟ بہت خاص بات ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے. تو آپ کو بتاؤں کہ جب یہ لوگ شہید ہوئے، یہ لوگ جیل گئے، تو 1857 سے لے کر 1947 تک، 1857 سے لے کر 1947 تک کم و بیش 90 سال کا عرصہ ہے، یعنی ایک صدی. بہت توجہ سے سنیں، یہ بہت خاص بات آپ کو اپنے دماغ میں بٹھانی ہے، کیونکہ ان علماء سے ہماری عقیدتوں کے تعلق ہے اور ہمارے ملک سے بھی ہمارا ایک رشتہ ہے، جذبات کا، محبتوں کا رشتہ ہے. اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ سارے شکوک و شبہات کا بھی ازالہ کرنا چاہتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جب فضل حق خیر آبادی، صدر الدین آسودہ، کفایت علی کافی، یہ جو لوگ تھے انہوں نے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا، تو کتابوں میں ان کے نام کیوں نہیں ہیں؟ تاریخی ریکارڈ کیوں نہیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ، تاریخی ریکارڈ ہے، پرانی کتابوں میں نام بھی ہے، لیکن ان کی زندگیوں کو اس لیے مرتب نہیں کیا گیا، ان کے کارنامے اس لیے اس وقت جمع نہیں کیے گئے کیونکہ ایک صدی تک اس کے بعد انگریزوں کی حکومت رہی. تو جو انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، جو ان کی حمایت میں قلم اٹھاتا اس کو بھی ضبط کر لیا جاتا. اس لیے اجازت نہیں تھی. حکومت کا اتنا دباؤ اور پریشر تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک صدی کے اندر لوگ تو چند ایام کے واقعات بھول جاتے ہیں. تو جنہوں نے اپنی نظروں سے وہ مناظر دیکھے تھے، جو شریک سفر تھے، جو بچ گئے تھے، محفوظ ہو گئے تھے، وہ بس سینہ بسینہ باتیں کر سکتے تھے، وہ تاریخی ریکارڈ قائم نہیں کر سکتے. حکومت کے پاس تو ریکارڈ ہے. اب جب چھان بین ہو رہی ہے تو مزید انکشافات ہو رہے ہیں کہ بھارت کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. آپ ٹائمز آف انڈیا میں فتویٰ شائع کروا سکتے ہیں لیکن حکومت کا ریکارڈ نہیں بدل سکتے. اور ٹائمز آف انڈیا میں فتویٰ شائع کروا کر کہ جھنڈے کو سلامی دینا جائز ہے، آپ اپنے اوپر سے بدنامی کا داغ نہیں دھو سکتے. یہ تو ہم ہیں اہل سنت اولیاء کے ماننے والے، جنہوں نے اپنے مسلک کی بھی مکمل طور پہ وفاداری کی اور ملک کی بھی وفاداری کی ہے. تو چونکہ ایک صدی تک اس کے بعد انگریزوں کی حکومت رہی، اس لیے ان کی حمایت میں، ان بزرگوں کی حمایت میں باضابطہ طور پہ قلم نہیں اٹھایا جا سکتا. اور ہمارے اسلاف کے دلوں میں انگریزوں سے نفرت اتنی تھی کہ علامہ فضل خیر آبادی کے صاحبزادے شیخ عبداللہ خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مرتے ہوئے وصیت کی تھی کہ جب انگریز ہندوستان سے چلے جائیں تو میری قبر پر آ کر اطلاع دے دینا کہ انگریز ہندوستان سے چلے گئے. کم و بیش نصف صدی کے بعد جب انگریز ہندوستان سے گئے ہیں تو ان کے مزار پہ جا کر میلاد پڑھی گئی ہے اور ان کو اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کو مبارک ہو، انگریز ہندوستان سے جا چکے ہیں. جن کے دلوں میں اتنی نفرت تھی کہ وہ وصیت کر گئے تھے کہ اگر چلے جائیں تو قبر پر آ کر خوشخبری دینا کہ انگریز چلے گئے. آج ان کا نام ہی کہیں، ان کے باپ داداؤں کا نام کہیں نہیں. ہمارے جن بزرگوں میں نے جو ہے وہ 1857 میں علم جہاد بلند کیا تھا، ان کے نام، چند کے نام یہ ہے. سب کے نام پڑھیں گے تو اسی میں وہ وقت ہی ناکافی ہوگا، رات ناکافی ہوگی. حضرت مفتی صدر الدین آزوردہ، یہ مفتی صدر الدین آزوردہ جو ہے ان کو بھی انڈمان علامہ کے ساتھ بھیجا گیا، لیکن بعد میں ان کی سزا جب مکمل ہوئی یہ واپس آئے. جب واپس آئے تو علامہ کی کتاب السورۃ الہندیہ جو علامہ نے کپڑوں پر کوئلے سے لکھی تھی اور کچھ اوراق پر لکھی تھی، ان کے ہاتھوں روانہ فرمائی، جو آج بھی ملک ہندوستان میں موجود ہے اور اس کو کئی ایڈیشن میں وہ شائع ہو چکی ہے.
علامہ فضل خیر آبادی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ. فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کا نام تو آپ سنتے ہی ہیں، ان کے کارنامے بھی آپ کو پتا ہے، لیکن آج بھی انڈمان کی سرزمین پر جو ہے وہ اس سرزمین پر اس جزیرے پر آپ کا مزار مقدس موجود ہے. اس کے بعد حضرت مولانا فیض احمد بدایونی. فیض احمد بدایونی وہ شخص ہے جنہوں نے جو ہے اس انقلاب میں حصہ لیا تو ان کو غائب بھی کر دیا گیا. مورخین بعض لکھتے ہیں کہ آج تک کہ ان کا پتہ نہیں ہے. مجھے حیرت ہے، کوئی پھانسی پر چڑھا ہے، کوئی جیل گیا ہے، کسی کو غائب کر دیا گیا ہے. یہ ہمارے بزرگ ہیں، سزائیں اس طرح ہوتی ہے. اس کے بعد سید احمد اللہ مدراسی، مولانا یہ سید احمد اللہ مدراسی، ان کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے. آگرہ کا مورچہ انہوں نے سنبھالا تھا اور اس پورے علاقے کے اندر جو ہے آپ کا کافی اثر و رسوخ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ ذات بنایا تھا کہ لوگ جو ہے وہ آپ سے قربت کے لیے بڑے بیتاب ہوتے تھے. یعنی تذکیر خلائق اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. اتنے آپ کے ماننے والے تھے اور آپ نے اپنے ماننے والوں کو ملک اور ملت کے لیے استعمال فرمایا. اسی طرح حضرت کفایت علی کافی مراد آبادی، یہ ذات ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نزدیک بڑی چہیتی ذات ہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ میں اگر قصدن کسی کا کلام سنتا ہوں، کیونکہ لوگ شاعری میں بڑی غلطی کرتے ہیں، کبھی غلو بھی کرتے ہیں، مسائل بھی پیدا کرتے ہیں. میں قصدن اگر کسی کا کلام سنتا ہوں تو وہ کافی مراد آبادی کا سنتا ہوں اور اپنے چھوٹے بھائی مولانا حسن بریلوی کا سنتا ہوں. بلکہ کافی کو تو یہ شرف حاصل ہے، میں سلام کرتا ہوں جھک جھک کر کافی کی شاعری کو، کہ شاہ امام احمد رضا نے فرمایا کہ کافی شاعری کے میدان میں، نعتیہ شاعری کے میدان میں بادشاہ ہے اور میں ان کا وزیر اعظم ہوں. آپ غور فرمائیں، وقت کا امام عشق و محبت جس کو یوں خراج پیش کرتا ہو، اس کی شاعری کیسی ہوگی؟ اور ان کی شاعری اس قدر فی البدی ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ تو سارے نعت گو شعرا بھی تھے، کیونکہ جب عشق ہوتا ہے تو شاعری بھی آتی ہے. حضرت کافی مراد آبادی کے متعلق کی بات آپ نے سن رکھی ہوگی اور آپ کو پتا بھی ہوگا کہ جب آپ کو پھانسی دی گئی 1858 میں تو آپ سے پوچھا گیا تھا کیا آخری خواہش ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے حضور کی نعت لکھنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے یہ نعت لکھی تھی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا بلبلے اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و خمخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، نار سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. علامہ فضل خیر آبادی بھی عربی کے شاعر تھے، اور علامہ کی شاعری کے بارے میں بتا دوں، جناب غالب جیسے لوگ علامہ کی بارگاہ میں خوشا چینیاں کرتے تھے. جو غالب کا موجودہ دیوان ہے وہ علامہ فضل خیر آبادی کے مشوروں کا نتیجہ ہے. علامہ فضل خیر آبادی گو کہ اردو میں شاعری نہیں کرتے تھے، لیکن عربی میں وہ ملکہ حاصل تھا. ایک مرتبہ کوئی چاہنے والا حج کو جا رہا تھا تو آپ اپنے گھر سے پیدل نکلے اور چلتے چلتے کہا کہ میں تو نہیں جا سکتا، میرا کلام لیتے جا. اور رستے میں چلتے چلتے جو اشعار لکھائے تھے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 50 سے زیادہ اشعار تھے. یعنی دو نعتیں فی البدی، بس چلتے چلتے یہ لکھ لو یہ لکھ لو یہ لکھ لو فی البدی. اور جب اس حاجی نے جا کر در رسول پر اس کو پڑھنا شروع کیا، کیونکہ اس وقت تو وہاں بھی سب عشاق رسول تھے، علماء کی مسند لگی ہوئی تھی، درس وہ دے رہے تھے. جب علامہ کا کلام عربی میں اس زائر طیبہ نے پڑھنا شروع کیا تو لوگ اپنی درس گاہوں کو سمیٹ کر آ گئے اور تڑپنے اور رونے لگے. اور ان سے کہا کہ یہ کلام کسی ہندی کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام تو کسی عربی کا، وہ بھی بمشکل ہو سکتا ہے. جب بتایا گیا کہ وہ بمشکل نہیں، اس ہندی نے چلتے چلتے لکھائے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ پھر یہ شاعری کا کمال نہیں، یہ عشق مصطفیٰ کا کمال ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے لیے، ملت کے لیے جانیں دی ہیں. حضرت مفتی عنایت احمد کاکوروی، حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا ڈاکٹر وزیر خان، مولانا وحاج الدین مراد آبادی، مولانا رضا علی بریلوی رحمت اللہ تعالی. یہ مولانا رضا علی جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ دادا ہوا کرتے ہیں.
مولانا امام بخش صہبانی، منشی رسول بخش کاکوروی، غلام امام شہید. یہ رسول بخش، غلام امام شہید، یہ نام ہی بتا رہے ہیں کہ یہ بھی سنی ہے، ان کے باپ دادا بھی سنی ہے. اس لیے کہ اور جگہ تو رسول بخش نام رکھنا ہی شرک ہے، غلام امام شہید نام رکھنا ہی شرک ہے. یہ نام بھی بتاتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. اس کے بعد جو ہے حضرت امیر مینائی، مفتی مظہر کریم دریابادی، منیر شکوہ آبادی، مفتی انعام اللہ گوپاموی، یہ قاضی تھے دہلی کے، قاضی فیض اللہ کشمیری، مفتی عبد الوہاب گوپاموی، جنرل بخت خان روہلا اور جنرل عظیم خان. یہ دونوں لوگ جو ہیں عالم تو نہیں تھے، لیکن یہ لوگ اپنے وقت کے قائد تھے اور یہ سیاسی رہنما تھے، یہ نواب تھے. ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ فوج کے ذریعے سے ان علماء کی مدد کی، اور علماء نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو ساتھ لے کر کے جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا.